یا علی باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا ایک جملہ کہنے لگا یہاں تک میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بھی بڑے دلائل پڑے ہوئے ہیں قرآن کی 110 آیتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی بات کو نبی کی بات سمجھ کے اگنور نہ کرو وہ نبی کی نہیں اللہ کی ہے یہاں کہ سمجھ گئے آپ اب اگلا سارا سال تڑپیں گے آپ حدیث سنیں ذرا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا حکم ایکچوئل بیسیکلی اللہ کا حکم ہے بولو یار یہاں تک سمجھ گئے اب آؤ حوالہ سنو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام راغب اصفہانی لغت کے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب المفردات اس کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ حدیث موجود ہے اور یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب کا نمبر بتا رہا ہوں آپ جو بیروت لبنان کی ہے اس کا صفحہ نمبر 3 ہے اس کا صفحہ نمبر 16 اس میں یہ حدیث موجود ہے امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق 80 جلدوں پہ مشتمل اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب اس میں یہ حدیث موجود ہے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب اس میں یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ جو ہر سنی کے گھر میں کتاب ہے محب الدین طبری کی ریاض النظرہ جو انہوں نے اشرح مبشرہ پہ لکھی ہے بولو یار اس میں یہ حدیث موجود ہے پھر اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مغازلی ان کی کتاب ہے المناقب اس کے صفحہ نمبر 456 اور 55 پہ یہ روایت موجود ہے یہ میرے پاس کوئی 25 کتابوں کے حوالے موبائل میں پڑے ہیں گھر جانے والی بات نہیں اے گھوڑا تے اے میدان میں نے دکھانا ہے منانا نہیں حدیث سنو حضرت حذیفہ نے روایت کیا اسی طرح سے صحابہ کا جمع غفیر حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کہتے سارے صحابی جمع تھے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک کلہم اجمعون مسجد نبوی کا ممبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور جلوہ افروز ہوتے ہی میرے آقا فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب علی ادھر آ تیرا کام نیچے نہیں اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا ایک جملہ کہوں یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ اوپر کھڑے نظر آتے ہیں کہیں پاک محمد کے پاک کندھوں پہ صحن کعبہ میں علی کھڑے نظر آتے ہیں کہیں غدیر خم میں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں ہے کسی کی جرت یار ہونوی مولوی نے نہیں سمجھ آئی حضرت حذیفہ کا جملہ سنو ذرا حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور چہرہ ہماری طرف کیا اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا سناؤں آپ کو حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انا وانتا ابوا هذه الامه لو جی گل نہیں مک گئی ہے اوے علی کا من کرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو آنکھوں سے حسد بغض اناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو اللہ کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی سن اے عمر تو بھی سن اے عثمان تو بھی سن اے سعد تو بھی سن اے خالد تو بھی سن اے جابر تو بھی سن اے حذیفہ تو بھی سن میرے صحابیوں سنو علی میں اور تو میری ساری امت کے باپ ہیں ہوئے 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 اوے گالی مک گئی جے علی
You are the father of my ummah. You are the father of the nation. You are the father of the universe. میرے آقا فرماتے علی تو میری امت کا باپ ہے. نہیں سمجھ رہے یار, تو میری امت کا. میرے سنی بھائیوں, حدیث میں آپ کو کوئی 25 حوالوں سے دکھا کے جاؤں گا, سنیوں کی کتابیں, اور میں تو ساری زندگی سنیت ہی بتاتا ہوں, سنیت کے ٹھیکیداروں کو. 25 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں, ہزاروں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں, ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک. کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. میرے سنی بھائیوں ایک سوال پوچھتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق حضور کے امتی نہیں؟ بولو کی ہو گئے یار. حضرت عمر بن خطاب امتی نہیں؟ بولیں. حضرت عثمان, خالد بن ولید, سعد بن وقاص. حضرات میرے آقا نے اعلان کر دیا میرا امتی ہی وہ ہوگا, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, پہلے سے لے کے آخری تک, میرا امتی ہی وہ ہوگا جو علی کو باپ مان لے گا. مولوی جی اگر حضرت ابو بکر صدیق امتی ہے نا تو پھر مان لے علی اس کے بھی باپ ہے. اگر عمر بن خطاب امتی ہیں تو پھر مان علی اس کے بھی باپ ہے. اگر حضرت عثمان بن عفان امتی ہیں تو مان علی اس کے بھی. اور یارو اگلی تو حدیث سنو, اگلی سنو. آگے کیا حضور فرما رہے ہیں؟ آگے حضور فرما رہے ہیں کہ حق کو علی ابن ابی طالب اعلی امتی کا حق الوالد علی ولدہ. لو جی گل ہی مک گئی. حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کا حق میری ساری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائے نا ذرا, اب جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے پہ, یارو جو باپ کا حق ہے بیٹے پہ, وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. حضور نے جو فرما دیا علی کا حق میری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے. تو باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہوتا ہے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے جناح الذل من الرحمہ. قرآن کہتا ہے سنو جی مولا, فرمایا باپ کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑے رہنا. اوئے ہوئے ہوئے نجم بھائی, اوئے باپ کے سامنے بازو پھیلا کے نا ایسے گردن نیچی کر کے نظریں نیچی ایسے کھڑے رہو, ایسے باپ کے سامنے. بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ رہے. اور کہا کہ باپ کو سامنے اف بھی نہیں کرنی. باپ جو کہے نا اف کا مطلب سمجھتے ہیں نا, چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا. اللہ کہہ رہا ہے علی کے سامنے چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا. اگر علی کے سامنے چوں کے چنانچے کر دیا تو محمد کی امت سے خارج. اوے اللہ تو علی کے سامنے اوا کرنے والے کو امت سے خارج کرتا ہے, تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے. نہیں سمجھ رہے یار, اللہ اس کو کہاں کہاں سے خارج کرے گا ذرا سنیے گا. اور آگے سنیں, اللہ کہتے ہیں جب مخاطب کرنا ہے نا, قرآن دے رہا ہوں, یہ کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ گل ہی مک گئی ہے یار. اللہ قرآن میں کہتا ہے سنو باپ کو رب ماننا ہے. ہاں بات ہی نہیں سمجھے. باپ کو رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں, صفاتی ہے. اور رب کہتے ہیں یار پالنے والے کو. چلو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں رافضیت کا. امام شافعی کی سن لو. امام شافعی فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا. امام شافعی نے علی علیہ السلام کو رب کہا ہے. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, ان کے منہ پہ ماروں گا یہ روایتیں. اس کا مطلب اللہ کہتا ہے کہ جو باپ ہے نا اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنی, چونکہ چنانچے بھی نہیں کرنا, تعظیم کرنی ہے, توقیر کرنی ہے.
اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اب جس نے علی کی کر لی اطاعت، خاصاں دی گلے ہم آگے، جس نے علی کی کر لی تابعداری نوکری، جو علی کے سامنے گردن نہ جھکائے، اس کی تابعداری نوکری میں نہ آئے، حضور کی امت سے ہی خارج۔ بے شک وہ نعرہ لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بے شمار نعرہ لگاتا رہے، جو علی کی دہلیز پہ آ کے جھکتا نہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرما دیا اس کا میری امت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے۔ ایک اس کو چھوڑتا ہوں، اگلا نقطہ یہ بڑا خاص ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کا بولنا ہی خدا کا بولنا، اس کے اوپر ابھی ایک مجھے حدیث عطا ہوئی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حدیث سنو ذرا اور حوالہ سنیں۔ ہماری سیاستہ کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی، کون سی؟ میں نے سنا ہی نہیں، اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3726، 3726، دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب۔ ابھی کھولو نیٹ پہ، لکھو جامع ترمذی اسپیس حدیث نمبر 3726، حدیث سامنے آپ کی یار۔ امام ابن ابی عاصم کی السنہ، اس کی جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1321، 1321۔ سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب سیاستہ آ گئی تو دوسری کو چھوڑو۔ حضرت جابر حدیث کے راوی، اس سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا جابر کا نام سن کے؟ حضرت جابر صحابی ہیں، طلقاء نہیں۔ یہ طلقاء کیا ہے؟ طلقاء ان کو کہتے ہیں جو فتح مکہ پہ، جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے۔ ان کے جرم اتنے بڑے تھے کہ ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی ان کی، لیکن حضور چونکہ رحمت بن کے آئے ساری کائنات کے لیے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ جان بچانے کے لیے ابو سفیان سہن کعبہ میں کھڑا دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا، دل میں سوچ رہا تھا یار۔ حضور اس کے قریب آئے، جب وہ دل میں سوچ رہا تھا تو حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں جنگ کرتا، حضور میں اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا، یعنی انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ بولو یار، تو جان بچانے کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا نا، وہ صحابہ نہیں، وہ ہیں طلقاء۔ اور یار کوئی میرے سامنے آئے مائیکا لال، ان کے لیے ٹرم صحابی استعمال نہیں ہوگی، طلقاء۔ یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے۔ اور یارو جب اگر کوئی اللہ نہ کرے، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنی بیوی کو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری طرف سے آزاد ہے، وہ طلاق کا معنی ہی آزاد کرنا ہے یار۔ تو یہ طلقاء، حضرت جی یہ فتح مکہ والے یہ صحابہ نہیں، یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت جابر جو ہیں یہ پہلے زوارے مولا حسین علیہ السلام بھی ہیں اور بہت چوٹی کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ میرے بچے بھی قربان حضرت جابر پہ۔ وہ حدیث کے راوی، ذرا حدیث تو سنو یار، جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح، حدیث سے متواترہ بھی، حدیث سے مشہورہ بھی۔ وہ کہتے کہ طائف کے روز اسی طرح ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی خاص بات ہے یار، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سادات کے قدم چوم رہا ہوں۔ وہ کہتے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کے میرے تک کلہم اجمعون، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے قریب کیا، کان میں کچھ باتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام دونوں بھائیوں کو کنورسیشن کی۔ میں حدیث دکھا کے جاؤں گا، فتویٰ کوئی مجھ پہ نہ لگائے، اس پہ لگائے۔ جب باتیں کی نا حضور نے، تو کچھ لوگوں نے چہ موئیاں شروع کر دی،
चैम गोइयों को सादा करूं, इतराज शिकवे शिकायतें। मेरा ख्याल है वो जिन्होंने चैम गोइयां शुरू की थी वो गुज्जर खां से गए होंगे। क्यों बोलो यार भट्टी साहब, गुज्जर खां से गए, उधर गई। इसका मतलब है कुछ लोग उधर भी रहते थे, पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, नबी पे एतराज भी करते थे। जब चैम गोइयां की तो मेरे आका कभी कभी जलाल में आते थे। मेरे आका जलाल में आ गए। हदीस मेरा काम है दिखाना। हज़रत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तजैतहु वलाकिन्नल्लाह अंतजाहु। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों सुन लो, अली के कान में जो गुफ्तगू हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, इस पे अगर मगर करने वालों, इस पे इस्बत करने वालों, चैम गोइयां करने वालों, शिकवे शिकायतें करने वालों, कौन कहता है कि मोहम्मद ने अली से गुफ्तगू की है? उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, उस अल्लाह ने खुद अली से गुफ्तगू की है। ओए होए 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 होए, अल्लाह ने कलाम किया है। इसीलिए तो मैं क्या करता हूं, अली कलीमुल्लाह है। नहीं समझ रहे? ओ यारो मेरे पास दलील मौजूद है। आका फरमाते अल्लाह डायरेक्ट अली से गुफ्तगू करता है। नहीं समझ रहे यार? और जिब्रील भी नहीं दरमियान में, डायरेक्ट बराह रास्त बगैर किसी वास्ता वसीला के। और हुण में नहीं समझ आई अली दी। अगली हदीस सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, नबी की जुबान से सुनो। सुनो जरा, हजरत हुज़ैफा इसके रावी हैं। हदीस सीना ठंडा हो जाएगा आपका। इसको इमाम इब्ने मुगाज़ली अहले सुन्नत के सर का ताज। बस क्लोज करने लगा हूं। नजम भाई भी बैठे, वरना आपको पता है घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। मेरा टाइम अभी हुआ नहीं, उसी में क्लोज कर दूंगा। बड़ी खास बात है। हदीस सुने जरा आप। आका अलैहिस्सलाम फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासालो अली इब्न अबी तालिबिन फिन्नास मासालो कुल हुवल्लाहु अहदुन फिल कुरआन। हजरत मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों, पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में, अन्नास में अली का वही स्टेटस है, अली का वही रुतबा है, अली का वही मुकाम है, अली का वही दर्जा है जो पूरे कुरान में कुल हुवल्लाह का दर्जा है। होए 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 होए। मैंने ये हदीस मेरे पास पढ़ी, मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ी तो एक मौलवी साहब का हाजमा खराब था, उसने क्लिप बना डाला। मेरे पास है क्लिप। कहते देखो जी कादरी साहब शिरक कर रहे हैं, शिरक, अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह बना दिया। हालांकि मैं हदीस पढ़ रहा हूं। हजूर तमसील के जरिए बात समझाना चाहते हैं कि अली का पूरी कायनात में वही स्टेटस और मकाम और मर्तबा है जो पूरे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद का है। तो कहते हैं अली को अल्लाह बना दिया। मैंने कहा हम अली को अल्लाह नहीं मानते, अली वलीउल्लाह मानते हैं। अब मैंने कहा जब हजूर ने इसके साथ तशबीह दी भट्टी साहब, इस्तिआरे के तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया कि अली का वो स्टेटस है जो पूरे कुरान में कुल हुवल्लाह का है, तो पहले कुल हुवल्लाह का तो पता करिए ना। नहीं समझ रहे यार? जब कुल हुवल्लाह का पता चल जाएगा तो अली भी समझ आ जाएगा। वैसे आता नहीं अली समझ में, अली इतना बुलंद है, हमारी नाक़िस सोच में कहां आएगा। हजूर फरमा रहे कि पूरा कुरान, बुखारी मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है। मेरे आका फरमाया से अभी आओ तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाता हूं। एक तिहाई यानी तिहाई कहते तीसरा हिस्सा, पूरे कुरान का तीसरा हिस्सा सुनाता हूं। सारे सहाबा जमा हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने कुल हुवल्लाहु अहद सूरा पढ़ी और बात खत्म कर दी। सहाबा कहते हैं यार हजूर ने तो फरमाया था कि पूरा कुरान का तिहाई सुनाता हूं, तो हजूर ने तो सूरा इखलास पढ़ के छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया सुनो, किसी ने पूरे कुरान का तिहाई पढ़ना हो ना तो एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। तो यार अगर पूरा पढ़ना हो तो फरमाया 3 मर्तबा पढ़ लो। नहीं समझ आई? हजूर ने फरमाया लोगों
اس یونیورس میں، الناس میں، بنین و انسان میں، نسل آدم میں، پوری اللہ کی مخلوق میں علی کا وہ سٹیٹس ہے جو پورے قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہے 3 مرتبہ اسے پڑھا جائے پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر 3 مرتبہ علی 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 کا پورے قرآن کا ثواب لے۔ کچھ ایسے پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ، ایویں بہ کے سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں۔ اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے ہم علی علی نہیں کرتے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہم علی علی کرتے؟ نہ آؤ نا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں، وہ جو سچی ہے یار، صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما سے پوچھتے ہیں۔ اہل سنت کی درجنوں کتابیں میرے موبائل میں پڑھی ہیں، اما کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی ایک بات پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، تدبر کیا، نوٹ، اگر کسی مجلس میں نشست میں آپ بھی ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہو، حضور گفتگو کر رہے ہوں، گفتگو آپ حضور کی سنتے ہیں، چہرہ علی کا تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو، وہ کہتے یا بنیا، تو اے میرے بچڑے میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میں نے آمنہ کے لال کو فرماتے ہوئے سنا تھا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، تو گفتگو پاک محمد کی سنتا ہوں، چہرہ علی کا تک کے عبادت کرتا ہوں۔ اب مولوی کیا تو علی پہ حضرت ابوبکر کو فضیلت دیتا ہے اور تو ثقلین پہ شیخین کو آنا چاہتا ہے؟ ابوبکر تو وہ ہیں علی کا مکھڑا تکیں تو ان کی عبادت ہوتی ہے، نہیں سمجھ رہے، ان کی عبادت ہوتی ہے۔ اماں کہتی میں نے پوچھا ابا جان اگر علی علیہ السلام کا مکھڑا نظر نہ آئے تو پھر عبادت کے لیے کوئی پیکج نہیں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں ہاں ہے نا، النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا، اوئے ہوئے علی کا سراپا دیکھنا، علی کی حائط دیکھنا، علی کا پیکج دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اماں کہتی پھر میں نے پوچھا کہ کچھ لوگ 1300 سال بعد آئیں گے، علامہ صاحب السلام علیکم، کچھ لوگ 1300 آئیں گے، سندل کی سرزمین پہ بیٹھ کے علی علی کریں گے، نہ علی کا مکھڑا دیکھا ہوگا نہ سراپا، ان کے لیے کوئی پیکج نہیں۔ اماں کہتی جب میں نے یہ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذکر علی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے نادانو، تمہیں کس نے کہا کہ ہم علی علی کرتے ہیں؟ جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ آپ ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے، اب قرآن قرآن قرآن، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم، چلو میں وہ نام لیتا ہوں مولوی صاحب کو تکلیف نہ ہو، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، مقداد مقداد مقداد، عمر عمر عمر، عثمان عثمان عثمان، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، کہتے رہو یار، تسبیح پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں۔ اب کو علی 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 علی، یہ جتنی بار علی علی کہہ رہے ہیں اوئے ہوئے اتنی ادھر لکھنے والا اتنی نیکیاں لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ لو جی اب 2 شخصیات بہ گئی، آخری حدیث اور اجازت، بس ختم، پھر کبھی صحیح، دونوں شخصیات آ گئی، میرے سر کا تاج، میرا اپنا ایک مزاج ہے، آخری حدیث اور اجازت۔ کیا ہم مناظرے کرتے ہیں، کیا بحثیں کرتے ہیں، کیا ہم ثقلین کے اوپر شیخین کو لاتے ہیں؟ ایک ہی حدیث میں بات ختم۔ اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ حدیث ہے، سوچئے گا ضرور۔ میں تقابل نہیں کرنے لگا، میں حدیث پڑھ کے سنانے لگا، فیصلہ آپ پہ ہے۔ حضرت ابو الحمراء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، امام حافظ اسقانی نے بھی اس کو شواہد التنزیل میں لیا،
پھر اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج شیخ سلیمان قندوزی حنفی، وہ جنابی الموضع میں لے کے آئے. بے شمار امام ابن مغازلی انہوں نے اس کو اپنی المناقب میں روایت کیا. سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو الحمرا کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى يَحْيَىٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى مُوسَىٰ فِي بَطْشِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اے علی کی عظمت کے منکرو، علی کی فضیلت کے منکرو، علی کی رفت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا ہے، اگر تم نے آدم علیہ السلام کا جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا اس کا رنگ دیکھنا ہے، جھلک دیکھنی ہے، اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کا حلم دیکھنا ہے، نوح علیہ السلام کا فہم دیکھنا ہے، اگر یحییٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ، قوت، گرفت دیکھنی ہے، یہ جو انبیاء کی الگ الگ صفات ہے، رنگ ہے، روپ ہے، اگر کسی ایک ذات میں تمام انبیاء کی صفات کو یکجا دیکھنا چاہتے ہو، ایک ہستی میں دیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. اب فیصلہ آپ پہ ہے میرے سنی بھائیوں، فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے شیعہ کی ضد میں علی کو اٹھا کے شیعہ کی ضد میں علی کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈالنا ہے، یا علی علی کر کے پکا مومن بننا ہے، حضور کا امتی بننا ہے. میرے سنی بھائیوں، اگر علی المرتضی لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا. مولوی جی اگر تیری نماز میں علی نہیں، ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں، ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں. میں نگر نگر، ملک ملک، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر یہ صدا دیتا ہوں. یہ میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. میرے سنی بھائیوں، قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں، میدان پہ پتہ چلے گا علی کون ہے، پل صراط پہ پتہ چلے گا علی کون ہے، حوض کوثر پہ پتہ چلے گا علی کون ہے. جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹا ہوگے، اندر سے علی 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 کی صدایں آئیں گی، پھر پتہ چلے گا علی کون تھے. جب لیوائے حمد، وہ فلیگ، وہ پرچم، وہ جھنڈا، وہ علم جب علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر پتہ چلے گا علی کون تھے. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی، پھر پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج دنیا میں علی کا منگتا بن جا، آج دنیا میں اس گھر کی معرفت حاصل کر لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. میں آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آخری لائن کہنے لگا ہوں. مجھے تھریٹ ہیں، گولیاں ہیں، حملے ہیں، اس زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتا یہ زبان کب تک چلے گی، میں نہیں جانتا ان لوگوں میں خون کب تک دوڑے گا، میں نہیں جانتا یہ سانسیں کب تک چلیں گی، لیکن آپ کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں، پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی،
یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی یا علی